باب نمبر 60 باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين، جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 444۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس۔ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ فوائد۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں اس حدیث کی شان ورود بھی آئی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھے نہیں یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 714۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ وہ 2 رکعتیں خواہ فرض نماز کی پڑھے یا سنن رواتب کی، یا اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو خاص مسجد میں بیٹھنے کے لیے پڑھ لے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ ابن ابی شیبہ میں ایک اور سند کے ساتھ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطوا المساجد حقها، قیل له وما حقها قال رکعتان قبل ان تجلس، مسجدوں کو ان کا حق دو۔ آپ سے کہا گیا ان کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 حدیث نمبر 3441۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بغیر مسجد میں بیٹھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اٹھو اور انہیں پڑھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3442۔ حتیٰ کہ خطبہ جمعہ کے دوران بھی جب سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رکعتیں پڑھنے کے بغیر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا، اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار رکھے۔ صحیح مسلم باب التحیۃ والامام یخطب حدیث نمبر 875۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے کھڑا کیا تھا کہ لوگ ان کے فقر کی حالت دیکھ کر ان پر صدقہ کریں، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خطبہ کے دوران آنے والے ہر شخص کو یہ رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ خطبہ کے دوران خاموشی کی اتنی تاکید ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جا۔ ان تمام احادیث سے تحیۃ المسجد کی تاکید ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 2، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ رکعتیں مستحب ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، مگر جب آپ نے ان کے بغیر مسجد میں بیٹھنے سے منع فرما دیا تو ان کے بغیر بیٹھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ رکعتیں واجب نہ سمجھنے والوں کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 1118۔ استدلال اس طرح ہے کہ آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا، رکعتیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ طحاوی اور دوسرے کئی حضرات نے یہ استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فیہ نظر کہہ کر اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس نے اس سے پہلے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اس حکم کی تعمیل سے یہ کہہ کر جان چھڑا لی ہے کہ کیا یہ کوئی فرض ہے؟ وہ یہ رکعتیں پڑھتے ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز میں کچھ وقت باقی تھا، جتنے لوگ آئے وضو کر کے صف میں بیٹھتے گئے، کسی نے تحیۃ المسجد کی رکعتیں نہ پڑھیں۔
نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ میں نے نماز پڑھا کر یہ حدیث سنائی اور بتایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا منع ہے۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا کیا یہ 2 رکعتیں فرض ہیں؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو، ابو ذر کو یا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہم کو ان کے بیٹھ جانے کے بعد جب یہ حکم دیا کہ اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، اور ساتھ ہی فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، تو کیا ان میں سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ رکعتیں فرض ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہے اور میں یا آپ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، تو ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگے پھر تو پڑھیں گے۔ میں نے کہا تو اب بھی پڑھو، کیونکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے مگر آپ کا حکم باقی ہے۔ بعض لوگوں نے ان رکعتوں کے واجب نہ ہونے کی دلیل کے لیے وہ حدیث پیش کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں الا کہ تم خوشی سے پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ مگر یہ دلیل یہاں مکمل نہیں، کیونکہ آپ نے دن رات کی فرض نمازیں بیان فرمائی ہیں۔ کسی اور سبب سے اگر کوئی نماز فرض ہو تو وہ اس سے مستثنی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی نماز کی نظر مان لے تو وہ اس پر فرض ہو جائے گی۔ تحیۃ المسجد ایک خاص سبب کی نماز ہے، یہ دن رات کے اوقات کی وجہ سے نہیں بلکہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ تحیۃ المسجد کو واجب نہیں کہتے ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ میں اس حدیث پر عمل دیکھا ہے۔ اگر آپ یہ رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جائیں تو ساتھ والا عرب آپ سے کہے گا اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔